أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ سورہ مزمل کی 8ویں سے لے کر 14ویں تک کی آیت پڑھی گئی۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند احکام دیے تھے کہ نماز پڑھے، نماز میں تلاوت کرے، تہجد پڑھے۔ اب ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کا نام لیوے، اپنے رب کے نام کا ذکر کرے۔ ذکر بہت اہم عبادت ہے۔ ابھی الحمدللہ ہم لوگ 10-15 منٹ بیٹھ کے اپنا اپنا کام کیا، دل میں ایک عجیب سکون محسوس ہو رہا ہے۔ تو اگر ہمارا معمول بن جاوے صبح شام کی تسبیح کا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی اس کا، تو ہماری زندگیوں میں اور سکون آ جاوے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے رب کے نام کو لیا کرو۔ دوسری بات کہی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب چیزوں سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دھندا بند کر دو، پڑھائی لکھائی بند کر دو، یہ نہیں، وہ سارے کام کرنے ہیں لیکن دل اللہ سے جڑا ہوا چاہیے۔ اور اگر ہمارے اعمال شریعت کے موافق ہے تو آدمی دکان میں بھی کیسا ہے، اللہ والا ہے۔ اور اگر مسجد میں بھی غلط سوچ رہا ہے بیٹھ کے، تو یہاں آ کے بھی پھر دوسرا ہے وہ آدمی۔ تو آدمی کو یکسوئی کے ساتھ اللہ سے اپنا تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے جو دوستی ہونی چاہیے وہ ابھی ہوئی نہیں ہے ہماری۔ پھر یہ سب کام کیوں کرنا ہے؟ تو کہا رب المشرق والمغرب، مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے، شمال بھی اس کا ہے، جنوب بھی اس کا، اتر بھی اس کا، پچھم بھی اس کا، ساری دشائیں اس کی ہے، ساری کائنات کا وہ مالک ہے۔ تو اس سے تعلق جوڑیں گے، اس کا نام لیں گے تو کام بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ جی، بغیر نام لیے بھی ہمارا کوئی کام روکتا نہیں وہ، تو اس کے ہو جائیں گے ہم تو کیسے کام ہوں گے ہمارے؟ ارے دنیا میں بھی تعلقات سے کام ہوتے نہیں ہوتے، بڑی بڑی مشکلات سے آدمی کے مسائل حل ہو جاتے۔ تعلق، اللہ سے تعلق بہت ضروری ہے۔ لا الہ الا ہو، مالک وہ ہے تو معبود بھی وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بنایا اس نے، کھلا رہا ہے وہ، جلا رہا ہے وہ، تو سجدہ کسی اور کو کیسے کریں گے؟ ضرورت میں کسی کو پورا سہارا کیسے مان لیں گے؟ اسباب اختیار کریں گے لیکن معبود تو کس کو بنائیں گے؟ اللہ کو بنائیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اس کو کارساز بناؤ، اپنا وکیل بناؤ۔ آدمی کورٹ کے مسائل میں وکیل بناتا ہے نا، تو یہاں کا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا کارساز بناؤ، اپنا کام کرنے والا بناؤ۔ یعنی اللہ سے اتنے کانٹیکٹ جوڑ لو، اتنا تعلق بنا دو کہ اللہ کو ہم کہہ دیں کہ اللہ میرا یہ کام ہے۔ کئی اولیاء اللہ، انبیاء تو گزرے ہیں، لیکن ولی بھی ایسے گزرے ہیں کہ کام آیا، اللہ کو کہا اور کام ہو گیا۔ بارش نہیں گر رہی، بارش
نہیں گر رہی تو کیسا تعلق؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت بارش نہیں گر رہی ہے. کیا کہا؟ اپنے کپڑے دھوئے اور سکھائے تو بارش ہو گئی. اب لوگوں کو کیا کہہ رہے کہ اللہ دیکھو میرے کپڑے نہیں سوکھنے دے گا، تو کپڑے سکھائے تو بارش گرنی شروع ہو گئی. بارش تو ہو گئی. ایک صحابی جا رہے کھچر پر، سامان ہے اناج وغیرہ، کپڑے بھی ہے، بارش شروع ہو گئی. تو دل ہی دل میں کیا کہا وہ صحابی نے کہ اللہ بارش تو ضروری ہے، بہت گرمی ہے، لیکن میرے پاس اس سامان کو بچانے کے لیے کوئی میرے پاس رین کوٹ نہیں ہے، کوئی تھیلی نہیں ہے پلاسٹک کی. بارش تو گرے لیکن میرا اناج گیلا نہیں ہونا چاہیے. کیسا تعلق تھا ان لوگوں کا؟ تو سفر پورا ہو گیا، لوگوں نے سامان چیک کیا تو سامان تو ایسا ہی تھا، گیلا نہیں ہوا تھا. کیسا تعلق بنایا تھا؟ زمین آئی حصے میں، پانی نہیں، 2 رکعت پڑھی، بور شروع کیا تو پانی آ گیا. تعلق، اللہ سے تعلق بہت ضروری ہے. ہم دنیا کی طاقتوں کو مانتے ہیں تو اللہ کی طاقت کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم جی ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب سے بات کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، مانتے نہیں مانتے؟ تو اللہ تو کتنا بڑا ہے، احکم الحاکمین ہے، تمہارا کام نہیں بنائے گا؟ ضرور بنائے گا. اس کے بعد کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. یہ جو لوگ تمہارے بارے میں بات کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی کیا، صبر کرو، برداشت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا برداشت کرو. دیکھو نبی کے سامنے بھی ایسا تھا، تو ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہم کام کریں اچھا تو لوگ تعریف کریں. کوئی تعریف کرنے والا نہیں. اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ کام کس کے لیے کرنے کا؟ اللہ کے لیے. جب آدمی اللہ کے لیے کرے گا تو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. جس دن مخلوق کے لیے ہوگا، اور مخلوق تو تعریف کرنے والی نہیں، 2 تعریف کرتے تو 8 کیڑے نکالنے والے ہوں گے. کہ خالی یہ لائٹ بند کیا نا، اس میں آپ کل دیکھنا کوئی کسی کو سمجھ میں نہیں آ گا کہ لائٹ بننے سے کیا ہوتا ہے. تو ایسا بھی آئے گا. اب صبر کرنے کا، ہم کو سمجھ پڑی اس لیے بند کیا، تم کو نہیں سمجھ پڑی کوئی بات نہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. تو کوئی بھی دین کا کام کرے، سماج کا کام کرے تو لوگ تانے دیں گے، حالات آئیں گے. اس کا علاج کیا بتایا؟ صبر، ہاتھا پائی نہیں. پھر آگے کہا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اچھے انداز سے ان سے الگ ہو جاؤ، لڑ کر نہیں. بھائی اس کو آپ کی طبیعت پسند نہیں، اس کو آپ کے کام پسند نہیں، کوئی بات نہیں، گاڑی تھوڑی موڑ لو، سامنے آئے تو راستہ موڑ لو. لڑنا نہیں. لڑائی جھگڑے کے بعد علیحدگی ہوگی تو اچھی نہیں ہے. بس وہ اپنے راستے پر چلے، ہم اپنے راستے پر چلے. باقی ان کو کیا کرنا ہے تو اللہ کہتے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ. مجھے اور یہ شرارت کرنے والوں کو، اُولِي النِّعْمَةِ، جو بہت پیسے والے، نعمت والے، چھوڑ دو. چھوڑ دینے کا مطلب یہ کہ تم ان کے پیچھے مت پڑو. کیا کرو؟ میرے حوالے کر دو. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. ان کو تھوڑی مہلت دے دو، پھر میں دیکھ لوں گا. تو ہر آدمی سے ہر آدمی نمٹے ضروری نہیں ہوتا ہے. اور خصوصاً آدمی دین کا کام کرے اور کوئی روڑے اٹکا رہے ہیں تو اس سے تو الجھنا ہی نہیں چاہیے. اس سے کون الجھے گا؟ اللہ خود نمٹ لے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے ستائے گا. قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ایک ایک کو چن چن کر ماروں گا، اللہ نے ایسا کہا اور مارا. تفسیر ہے قرآن میں. اللہ تھوڑی چھوڑے گا، لیکن مہلت. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. مہلت تو دینے کو کہا. پھر اللہ نے آگے کہا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. میرے پاس بیڑیا ہے، زنجیریں ہے، جہیم دوزخ ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ. ایسا کھانا ہے جو اترے گا بھی نہیں. وَعَذَابًا أَلِيمًا. اور قسم قسم کے عذاب ہے، میں دیکھ لوں گا. اور یہ عذاب کب؟ اگر دنیا میں کسی کو نہیں ملا تو یوم ترجف الارض والجبال. جس دن زمین بھی ہل جائے گی، پہاڑ بھی ہل جائیں گے،
وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، پہاڑ ہل ہل کر ریت کی طرح ہو جائیں گے. اس دن اللہ نہیں مٹلے گا، اللہ مہلت تو دے گا دنیا میں. تو اس لیے حالات کا علاج یہ ہے اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کے کانٹیکٹ میں رہے، حالات میں صبر کرے، باقی الجھنا نہیں ہے، اللہ خود نمٹ لے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.